اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اسلامیات کی بک کا کرنے جا رہے ہیں۔ باب دوم کا دوسرا چیپٹر ہے فرشتوں پر ایمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو ہمارے اوپر تعینات کیا ہے ان پر ایمان لانا، اس بات کا ایمان رکھنا، یقین رکھنا اس بات پہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جتنے بھی اہم پوائنٹس ہوں گے میں آپ کو انڈر لائن کرواتی جاؤں گی ساتھ ساتھ۔ آپ نے ان پوائنٹس کو بہت اچھے سے کرنا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں کیا تھا۔ تو وہ آپ کو اس کے بعد جب ہم نے اس کو ایکسرسائز میں سولو کیا تھا تو جو میں نے چیزیں انڈر لائن کروائی تھیں، آپ کو ہائی لائٹ کروائی تھیں، انہی میں سے ہمارے پاس فل ان دا بلینکس، ایم سی کیوز اور کوشچن آنسر بھی اسی میں سے تھے سارے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج بھی ہم ایسے ہی کریں گے، پہلے ہم لیسن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہے، یعنی ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی انسان اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا یا اس کے فرشتوں کا یا جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، رسولوں اور آخرت کے دن سے انکار کرے گا، یعنی ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دے گا، تو وہ گمراہی میں جا پڑا ہے، تو یقیناً وہ بھٹک گیا ہے اور بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو کھانے، پینے اور سونے کی حاجت نہیں ہے، یعنی ان کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارے لیے کھانا پینا اور سونا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم سوتے نہیں ہیں یا کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، لیکن ان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو وہ مانتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کسی بات کو ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں کی ذمہ داریاں، اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کیا کیا کام لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی ایک کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، انسان کے اچھے برے اعمال لکھنا، انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ اب جتنے بھی کام ہیں بارش اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ جو اس کا یہ کام ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی اعمال لکھتے ہیں ہمارے نامہ اعمال، ٹھیک ہے، جو بن رہا ہے، کچھ جو ہے وہ ہمیں رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی فرشتے کتنی تعداد میں موجود ہیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب ہمیں یہاں اس بات کا پتہ چل گیا کہ تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل کرنا تھا، یعنی جتنے بھی نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جاتے تھے۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، آپ نے اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا پچھلی کلاسوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں امانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، جس کی آسمانی کتابوں آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا اور رزق اتارنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل جو ہے یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنا ایک بہت تیز شور والی آواز آئے گی، تو بہت تیز ہوگی، جس میں کانوں کو وہ برداشت نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں سور پھونکنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام جانداروں کی روح نکالنا ہے، یعنی جتنے بھی جاندار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے، نزا کا وقت قریب آتا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، جانداروں نے مرنا ہے، تو جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے، جانداروں کی روح قبض کرنا حضرت اسرائیل کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ملک الموت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین، کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دونوں طرف موجود ہوتے ہیں، ایک ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے اور ایک جو ہے وہ برے اعمال لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں کچھ۔ منکر نکیر، وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد اس سے سوال جواب کرتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان مر جائے گا، قبر میں جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس سے سوال جواب کیے جائیں گے، تو وہاں جو فرشتے آ کے اس سے سوال جواب کریں گے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ منکر نکیر ہیں، ٹھیک ہے، انہیں نکیرینی بھی کہا جاتا ہے۔ مالک اور رضوان، جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، ٹھیک ہے۔ جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے وہ رضوان ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں کے انتظامات دیکھیں گے۔ ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت بھی دو فرشتوں کے نام ہیں جو بابل کی سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ یہ بابل کی سرزمین پہ جو پچھلے زمانے میں ہاروت اور ماروت اتارے تھے فرشتے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مختلف قوموں پر عذاب نازل کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کانسٹنٹلی کر رہے ہیں اور روز اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو آپ کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کا مختار کل ہے، وہ اپنے کام کرنے کے لیے فرشتوں کا قطعی طور پر محتاج نہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کا ادب و احترام، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے، یعنی ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ ہمیں گناہ ہوتا ہے اگر ہم ان کے بارے میں مذاق اڑائیں یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو بالکل اچھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق، اللہ تعالیٰ کے شعار اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شعار اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ جی، تو اس کے بعد ہم کر رہے ہیں مشق، ٹھیک ہے، تو درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے، مٹی سے، نور سے، پانی سے۔ جی تو جواب کیا ہے؟ نور سے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اسی لیے پیچھے انڈر لائن کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ذمہ داری تھی۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد ہے انسان کی موت کے بعد اس سے سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد جو ہمیں اٹھا کر سوال جواب کیے جائیں گے تو وہ کون سا فرشتہ ہے، کون سے فرشتے ہم سے سوال جواب کریں گے؟ کرامن کاتبین، منکر نکیر، مالک اور رضوان، ہاروت اور ماروت۔ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، منکر نکیر۔ اگر آپ اچھے سے لیکچر سنیں گے تو آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور لائک ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ چلے گا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ جانداروں کی روح نکالنے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ جانداروں کی روح کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محافظ، مالک، ملک الموت، رضوان۔ تو اس کا آنسر ہے ملک الموت۔ فرشتوں کی تعداد کا علم صرف ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جنات کو، اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ کریکٹ آنسر ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے ان کوسچنس میں تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم والی جھجک والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کبھی بھی کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے یا پھر میں اس کا کیا پوچھوں، کتنی شرم کی بات ہے کہ مجھے اتنی سی بات کا بھی نہیں پتا۔ دیکھیں علم ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ علم جو ہے وہ سب کے پاس ہی ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں خود کو بھی ابھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان کو کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی پوچھنے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیجیے۔ فرشتوں کو نوری مخلوق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہم ادھر سے ہی انڈر لائن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم گرین سے انڈر لائن کر رہے تھے، اب ہم ریڈ سے انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوسچن ہے فرشتوں کو نوری مخلوق کیوں کہا جاتا ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ بس یہاں تک آپ کا کوسچن ہے۔ اصل میں یہ ہے مختصر جواب، ٹھیک ہے، جن کو ہم شارٹ کوسچنز بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بالکل ہی مختصر جواب دینا ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اتنا اس کا آنسر ہے، یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لکھنی ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ رہا حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو انڈر لائن کر لیا ہے ہم نے۔ کوسچن نمبر 3 ہے جہنم کے داروغہ اور جنت کے دربان فرشتے کا کیا نام ہے؟ تو اس کا بھی آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پیچھے سے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو بک سے پیچھے سے بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی انڈر لائن کروایا، لیکن جنت کے داروغہ کا نام مالک ہے، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، اور جنت کے دربان فرشتے کا نام رضوان ہے۔ ایک بار ہم کنفرم کر لیتے ہیں پیچھے سے دیکھ، یہ دیکھیں جی، مالک اور رضوان۔ جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے، لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کی کوئی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ تو اس میں آپ، اچھا یہ کوسچن میں آپ کو کریٹیو کے لیے دے سکتی ہوں، آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے فرشتوں کی کوئی سی 2 ذمہ داریاں، میں خود بھی آپ کو کروا سکتی ہوں۔ اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، فرشتے وحی لے کر آتے ہیں نبیوں اور رسولوں پر، فرشتے قیامت کے دن جو ہے قیامت سے پہلے سور پھونکے گا ایک فرشتہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم سے موت کے بعد سوال و جواب کریں گے۔ کوئی سی بھی ان میں سے 2 ذمہ داریاں آپ نے لکھنی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے وہ ذمہ داریاں ضرور بتانی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کا کریٹیو وقت تھا۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے لانگ کوسچن کے آنسر دینا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ تو جی اس کا آنسر ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوسچن نمبر 1 کا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں تک ہی آپ نے آنسر اس کا لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوسچن نمبر 1 لانگ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کے احترام کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ یعنی ہمیں فرشتوں کے احترام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم ہے؟ اس میں آپ نے یہاں سے یہاں تک، سیکنڈ کوسچن جو ہے وہ یہاں سے یہاں
تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.